السلام عليكم ورحمة الله. दुरूद अजम हुबुश साहिबा तिलावत। بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیات 12 تا 15 کی تلاوت پیش کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں۔ اے مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے اسے حقیر سمجھ کر ہنسی مذاق نہ کیا کرے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، اور نہ کسی قوم کی عورتیں دوسری قوم کی عورتوں کو حقیر سمجھ کر ان سے ہنسی ٹھٹا کیا کریں۔ ممکن ہے کہ وہ دوسری قوم یا حالات والی عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ تم ایک دوسرے پر طعن کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد اطاعت سے نکل جانا ایک بہت ہی برے نام کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی فاسق کا، اور جو بھی توبہ نہ کرے وہ ظالم ہوگا۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور تجسس سے کام نہ لیا کرو، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر تمہاری طرف یہ بات منسوب کی جائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ یقیناً بہت علم رکھنے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہہ دے کہ تم حقیقتاً ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہا کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر فرما برداری قبول کر لی ہے، کیونکہ اے اعراب، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں حقیقتاً داخل نہیں ہوا۔ اور اے مومنوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ عائشہ سندر صاحبہ نظم۔ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، طوفاناں کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی، کچھ قضا کے سامنے چھوڑنی ہوگی
کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے، مستقل رہنا ہے لازم، اے بشر تجھ کو صدا، اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یا سو عالم، فکر و بلا کے سامنے، بارگاہ عزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں، مشکل کشا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں، حاجت روا کے سامنے، چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی، قلب سے نقش دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے، چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار، اور نیکی سے پیار، ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے، راستی کے سامنے
کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ جزاک اللہ۔ تقسیم اسناد اور میڈلز نیشنل سیکرٹری تعلیم صاحبہ اعلان کریں آ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اب وہ خوش نصیب طالبات اپنے عزیز از جان آقا سے انعامات وصول کرنے کی سعادت حاصل کریں گی، جنہوں نے اعلیٰ نمبروں پر مختلف شعبہ تعلیم میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ سیدی، عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے دست مبارک سے ان طالبات کو انعامات اور سمدات عطا فرمائیں۔ شبانہ احمد، ڈاٹر آف محمد یوسف ناصر، اسپیشلسٹ فار انٹرنل میڈیسن۔ راحت العین خالد صاحبہ، ڈاٹر آف چودھری خالد محمود، پی ایچ ڈی ان ڈینٹسٹری، کوم لاؤڈے۔ فائزہ نیازی چودھری صاحبہ، ڈاٹر آف عبداللہ خان نیازی، سیکنڈ اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ٹیچنگ ود 98% مارکس۔ نائلہ جاوید، ڈاٹر آف وسیم احمد، اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ہیومن میڈیسن ود 94% مارکس۔ در اعظم ہیوبش، ڈاٹر آف سعید احمد لون، سیکنڈ اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ٹیچنگ ود 91% مارکس۔ ماریہ عباس، ڈاٹر آف سید محمد عباس، سیکنڈ اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ٹیچنگ ود 89% مارکس۔ مصورہ صباحت بھٹی، ڈاٹر آف شرافت مقصود بھٹی، سیکنڈ اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ٹیچنگ ود 87% مارکس۔ ہدا زیروی، ڈاٹر آف نعیم اللہ زیروی، فرسٹ اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ٹیچنگ ود 85% مارکس۔ زنیرہ اللہ واہلہ، ڈاٹر آف غضنفر اللہ واہلہ، فرسٹ اسٹیٹ ایگزامینیشن ان ٹیچنگ ود 85% مارکس۔ صالحہ صباحت میر، ڈاٹر آف منور احمد، ماجسٹر آرٹیوم ان لٹریچر ود 100% مارکس۔ نایاب مبشر گوندل، ڈاٹر آف مبشر گوندل، ماسٹر آف آرٹس ان سوشیالوجی ود 94% مارکس۔ طاہرہ اللہ، ڈاٹر آف احسان اللہ، ماسٹر آف سائنس ان جغرافی ود 93% مارکس۔ مہوش احمد انور، ڈاٹر آف وسیم احمد چدڑ، ماسٹر آف سائنس ان سیل اینڈ molecular biology with 92% marks. Anila Ahmed, daughter of Rafiq Ahmed Rehan, Master of Arts in Islamic Studies with 91% marks. Adila Sana, daughter of Mutiullah, Master of Science in Molecular Medicine with 89% marks.
Mehwish Iftikhar, daughter of Iftikhar Ahmad Rana, Master of Science in Life and Medical Science with 88% marks. Fariha Nasir Bhatt, daughter of Nasir Ahmad Bhatt, Master of Laws in Economic Law with 89% marks. Norita Anjum, daughter of Wadood Ahmad Anjum, Master of Engineering in Civil Engineering with 88% marks. Anisa Hayat, daughter of Malik Skandar Hayat, Master of Science in Industrial Engineer with 88% marks. Zulfi Malik, daughter of Ishfaq Tahir Ahmad, Master of Science in Business Education and Political Science with 88% marks. Hibbatul Habib Nasir, daughter of Naeem Ahmad Nayyar, Master of Arts in Leadership in the Creative Industry with 85% marks. Sayyid Sabahun Noor Scholz, daughter of Sayyid Mahmood Zaman Abbasi, Diploma in Human Resources with 89% marks. Soha Babar, daughter of Abdul Ali Babar, Bachelor of Arts in International Business Management with 94% marks. Tabinda Khan, daughter of Nasir Ahmad Khan, Bachelor of Arts in Social Work with 91% marks. Anam Beg, daughter of Tariq Zahir Beg, Bachelor of Arts in Educational Science with 91% marks. Sana Hubsh, daughter of Hadayatullah Hubsh, Bachelor of Arts in Sociology with 91% marks. Wafa Nasir Bhatt, daughter of Nasir Ahmad Bhatt, Bachelor of Arts in Architecture with 89% marks. Anila Raza Ahmad, daughter of Shabir Ahmad, Bachelor of Arts in Psychology and Philology with 89% marks. Nida Rana Abbasi, daughter of Nasimuddin Abbasi, Bachelor of Arts in Social Work with 88% marks. Saima Malik, daughter of Mumtaz Akhtar, Bachelor of Arts in Educational Science with 87% marks. Hiba Paktur, daughter of Muhammad Rashid Paktur, Bachelor of Arts in Islamic Science with 87% marks. Kashfa Bhatt, daughter of Arshad Bhatt, Bachelor of Arts in International Management with 85% marks. Tabinda Mansoor Lone, daughter of Mansoor Ahmad Lone, Bachelor of Arts in History with 85% marks. Nida Ahmad Hirsch, daughter of Mansoor Ahmad Kahlu, Bachelor of Science in Biology with 85% marks. Alia Yusuf, daughter of Muhammad Yusuf, A-level with 100% marks. Now I shall announce the international participant list. Amtur Rafiq Kulla, daughter of Tahir Mahmood Kulla, Bachelor of Law in Economic Law, magna cum laude. Aisha Sundas Rana Siddiq Ahmad, BS Electrical Engineering in Electrical Engineering with first position. Zaira Jabbar, daughter of Abdul Jabbar, Bachelor of Engineering in Electrical Engineering with first position. Rumana Kamal, daughter of Falak Sher Malik, MSc Honours in Food Technology with first position. Barira Badr, daughter of Muzaffar Ahmad Najam, BS Honours in Psychology with second position. Faizana Naeem, daughter of Muhammad Naeem, BS Software Engineering in Software Engineering. Her aunt Tabassum Mahmood will collect the award. Saba Ahmad, daughter of Aslam Ahmad Parvez, BS Honours in Statistics with second position. Atiyatul Habib, daughter of Chaudhry Muhammad Iqbal Ghuman, Intermediate in Commerce with second position.
رازیہ حمید ڈاٹر آف حمید احمد باجوہ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ کوم لاؤڈ. نوازیست البشرا ڈاٹر آف خالد مسعود او لیول with 4 A's stars and 5 A's. لالین احمد خالد ڈاٹر آف خالد مسعود او لیول with 3 A's stars and 6 A's. Her mother will collect the award. ہاں جی جزاک اللہ. سمجھا اتنا ہی تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مومن ہونے کی حالت میں نیک اور مناسب حال عمل کرے گا، مرد ہو کہ عورت، ہم اس کو یقیناً ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم ان تمام لوگوں کو ان کے بہترین عمل کے مطابق ان کے تمام اعمال صالحہ کا بدلہ دیں گے. بس یہ ہے خدا تعالیٰ کا انصاف کہ مردوں عورتوں دونوں کو ان کے عمل کا بدلہ ہے. بعض باتیں مردوں کے لیے فرض ہیں یا ان کے حالات کے مطابق ضروری ہیں، اور عورت کے لیے اس طرح فرض اور ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے فرائض اور ڈیوٹیوں کی فہرست بھی بتا دی کہ اسلامی معاشرے میں
کہ عورت کے کیا فرائض ہیں اور مرد کے کیا فرائض ہیں۔ ان کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ تو بیان نہیں اس وقت کر سکتا۔ مثال دیتا ہوں، مثلا نماز کو ہی لے لیں۔ مردوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ سوائے اشد مجبوری کے نماز با جماعت مسجد میں جا کر ادا کریں، جبکہ عورت کے لیے ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ جمعہ بھی عورت کے لیے اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح مرد کے لیے فرض ہے۔ مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم باجماعت نماز پڑھو تو تمہیں اس کا 27 گنا ثواب ملے گا۔ تو کیا عورت باجماعت نماز پڑھ کر 27 گنا ثواب سے محروم رہے گی؟ نہ پڑھ کے محروم رہے گی باجماعت نماز نہ پڑھ کے؟ یا اس کو اس لیے نماز باجماعت پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ اسے کہیں 27 گنا ثواب نہ مل جائے اور اسے محروم رکھا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے مناسب حال عمل ہیں۔ اگر وہ انہیں سر انجام دے رہا ہے ان عملوں کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اسے ثواب ملے گا۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنا ہی اسے مرد کے برابر ثواب کا مستحق قرار دے دے گا۔ تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک عورت کو فرمایا تھا کہ تمہارا اپنے گھروں کو سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا تمہیں اتنے ہی ثواب کا مستحق قرار دے گا یا بنائے گا جس کا ایک مرد اسلام کے راستے میں جانی و مالی جہاد کر کے مستحق ہوتا ہے۔ بس اگر عورت اپنے ذمہ کام کو سر انجام دے رہی ہے اور مرد اپنے ذمہ کام اور فرائض کو سر انجام دے رہا ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کی اس دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے والی ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کے عمل کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بس جہاں اس آیت میں اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو تسلیم کیا ہے، اور عورت مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تم عملوں کے مطابق تمہارے عملوں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، وہاں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اپنی حالتوں اور اپنے عملوں کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالو۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کرو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اس آیت میں ان لوگوں کے اعتراض کی بھی نفی کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتا۔ اسلام نہ صرف نیک عمل کرنے والی عورتوں کو چاہے بظاہر اس کے عمل مرد کی نسبت کم محنت والے اور مشقت والے نظر آتے ہوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خبر دے کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے نوازنے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات سے نوازنے کا اعلان کرتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اپنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ادا کرنے پر مرنے کے بعد بھی بہترین اجر کا اعلان کرتا ہے۔ بس یہ ان لوگوں کی جہالت ہے جو اسلام پر برابری کے حقوق یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت کے برابری کے حقوق نہیں، اور ان لوگوں کی ان غیر مسلموں سے بڑھ کر جہالت ہے جو اس دنیاوی طور پر ترقی یافتہ
معاشرے کی نام نہاد آزادی سے متاثر ہو کر کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اسلام کی سچائی اور اسلام میں اپنے حقوق کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں. یا کہنا چاہیے کہ عورتیں اور پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں، خاص طور پر لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اسلام نے ہمیں ہمارے حقوق دیے بھی ہیں کہ نہیں. بس اپنوں یا غیروں جس کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں، اس کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا علم ہی نہیں. آج ہر احمدی کا کام ہے کہ دنیا کو بتائے کہ دین کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. انبیاء دنیا میں بندے کو خدا کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مذہب اس دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بات کرتا ہے. اور ایک دنیا دار صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے. بس یہ بات ہر احمدی مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اسلام جو کامل اور مکمل شریعت ہے، جس میں مرد اور عورت ہر ایک حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور ان پر عمل کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. اسے ہم نے اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا ہے، اور غیر مذہبی لوگوں یا دنیا دار لوگوں سے متاثر نہیں ہونا. اور نہ صرف متاثر نہیں ہونا بلکہ ان کو مذہب کی حقیقت بتانی ہے، ان کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا ہے، ان کو ان کے جاہلانہ سوچوں کی نشاندہی کر کے بتانا ہے کہ ہم جو احمدی مسلمان ہیں ٹھیک ہیں، اور ہمارا جو نظریہ ہے مذہب کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، ہمارا جو نظریہ ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، اور تم غلط ہو. بس اس سوچ کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے احکامات کا پابند کرنا ہے، اور دنیا کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کا قائل کرنا ہے. جب یہ ہوگا تبھی ہم حقیقی احمدی کہلا سکیں گے، تبھی ہمارے یہ جلسے منعقد کرنے کا فائدہ ہے. ہر سال آپ اجتماع کر لیں، تربیتی کلاسیں منعقد کر لیں، جلسے منعقد کر لیں، اور اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ہماری اتنی حاضری ہے اور خلیفہ وقت نے ہم سے خطاب کیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وقتی جوش بے فائدہ ہے. بعض فکرات مقررین کے یہاں تقریریں کرنے والوں کے بھی آپ کو وقتی طور پر جذباتی کر دیتے ہیں، تو یہ بے فائدہ چیز ہے وقتی طور پر جذباتی ہونا. جب تک ایک لگن اور کوشش کے ساتھ ان نیک باتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہ بنائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا علم، آپ کی عقل، آپ کی روشن دماغی سب بے فائدہ ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں سمجھتی، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، یا سن کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتی. بس نیک اعمال کے لیے جہاں ان جلسوں میں بیان کی گئی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تبھی ان جلسوں اور ان کاروائیوں کا فائدہ ہے. جیسا کہ آیت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو نیک عمل پر
جزا دینے کا کہا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزا کی بشارت پانے والوں کے بعض اعمال کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کا حکم دینے والے ہیں، بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے مومنوں کو تو بشارت دے دے۔ یہاں سلم کو ارشاد فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بشر المومنین، تو اس بشارت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ان خوشخبری پانے والوں میں کے لیے یہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جن باتوں، برائیوں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا، دنیا داروں کی نظروں، ان کے طنزیہ فکروں، ان کے ڈراؤں سے متاثر نہیں ہونا، آزادی کے نام پر ان دنیا داروں کے پیچھے نہیں چل پڑنا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام ایک جگہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ بس یہ معیار ہے ایک مومن کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کہ برائیوں سے بچنے کے لیے ایک پکا ارادہ کریں اور اس پر پھر قائم رہنا، اور اس کے لیے اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، نہ یہ کہ اس دنیا کی رنگینیوں یا لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ان دنیاوی برائیوں میں پڑ جانا اور پھر اس حد تک چلے جانا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی دل سے نکل جائے۔ اس قسم کی توبہ کرنے اور دنیاوی علائشوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے استغفار ضروری ہے، جہاں ان سب دنیاوی برائیوں سے انسان بچ سکے۔ آج کل تو قدم قدم پر دنیاوی برائیاں ہیں، ٹی وی کھول لیں وہاں برائیاں، انٹرنیٹ کھول لیں وہاں برائیاں، بازار میں چلے جائیں وہاں برائیاں، اسکول میں چلے جائیں وہاں برائیاں۔ کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے میں جہاں برائیاں نہ ہوں۔ بس ان سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ایک جگہ کہ توبہ کی قوت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اگر ان گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو مستقل استغفار کرتے رہو۔ یہ میرے الفاظ ہیں، مفہوم یہی ہے آپ کی باتوں کا۔ پھر آپ نے لکھا کہ بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک دفعہ ہی زنگ اور تیر کی اس کے قلب پر آ جاتی ہے، اس لیے استغفار ہے کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آوے، دنیا کے شغلوں، اس کے کاموں، اس کے کھیل کود اور لہو و لعب میں آج کل اتنی زیادہ اٹریکشن ہے اور انسان کا دل اس حد تک اس طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ دل پر زنگ لگ ہی جاتا ہے۔ جو چمک دین کی روشنی کی صفائی اور ستھرائی کی اور دل کے مصفا ہونے کی ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے، اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور یہ رنگینیاں دنیا کی جو ہیں یہی زنگ ہے۔
بلکہ آپ نے فرمایا کہ تیرگی آ جاتی ہے، بالکل اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کے دین اور اس کی تعلیم کی روشنی سے انسان میلوں دور ہوتا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کی عارضی روشنی اور چکا چوند اس کو زیادہ روشن ہو کر نظر آتی ہے۔ بس اگر ہم نے اپنی دنیا و عاقبت سنوارنی ہے اور درست رکھنی ہے تو ایک مومن کے لیے مسلسل استغفار ضروری ہے، اور سچی توبہ کے لیے محنت ضروری ہے۔ بس ہمیں اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ زنگ کو دور کرنے اور اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص کوشش سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت بھی ضروری ہے۔ توبہ کرنے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی طرف توجہ دلائی کہ عبادت کرنے والوں کو بشارت ہے۔ عبادت کے جو طریق خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان میں سب سے اہم نماز ہے۔ عورت گھر کی نگران ہونے کے لحاظ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نمازوں کی بھی حفاظت کی نگران ہے، اور اس کو کرنی چاہیے۔ عورتوں میں، ماؤں میں نمازوں کی عادت ہو، اس کا اہتمام ہو، تو بچوں کو بچپن سے ہی نمازوں کی طرف توجہ دلانے والی یہ چیز ہوتی ہے، اور عموماً ایسی ماؤں کے بچے نمازی ہوتے ہیں۔ اور ایسی عورتیں اور ایسی مائیں ایسے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے والے ہیں۔ بے شک ایک عمر کے بعد بچے باپ کے عمل سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر لڑکے یہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں باپوں سے۔ اس لیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر میں کہتا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ ذمہ دار نہیں ہے، اور اس طرح ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ماؤں کی انتہائی کوشش اور دعاؤں کے بعد اگر بچے باپوں کے عمل دیکھ کر بگڑتے ہیں تو ایسے باپ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن اچھی تربیت کرنے والی مائیں، بچوں کو عبادت گزار بنانے کی کوشش کرنے والی مائیں کم از کم اپنی اس کوشش کی وجہ سے جو بچوں کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت حاصل کرنے والی بن جائیں گی۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ باپوں کے عملوں کی وجہ سے بگڑنے والے بچے ایک وقت میں ماؤں کی دعاؤں اور تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے بن جاتے ہیں، نیکیوں کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بس بے شک بعض ماؤں کے لیے بچوں اور خاص طور پر لڑکوں کی تربیت ایک خاص عمر کے بعد بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے، لیکن ماؤں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر لڑکیاں تو عموماً ماؤں کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ اگر لڑکیاں بگڑ رہی ہیں تو یہ تو خالصتاً ماؤں کا قصور ہے۔ اگر لڑکیاں آزادی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ خالصتاً ماؤں کا قصور ہے۔ اگر لڑکیاں یونیورسٹیوں میں جا کر غلط قسم کی دوستیاں لگانے شروع کر دیتی ہیں تو اس ماؤں کو فکر کرنی چاہیے اور دعائیں زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر لڑکیاں ہماری سنبھل جائیں، جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت سنبھلی ہوئی ہے، تو اگلی نسل کے سنبھلنے کے امکان زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔
جب عورتوں میں احساس اور روح قائم رہے گی کہ ہم نے اگلی نسل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی ذمہ داری اپنی تمام تر طاقتوں سے نبھانی ہے، نسلوں میں دین قائم رہے گا، پس مردوں کے عمل سے عورتیں مایوس نہ ہوں۔ ان ملکوں میں یہ بات بھی میرے سامنے آتی ہے کہ اگر مرد بگڑ رہے ہیں تو عورتیں بھی اپنی ذمہ داری صحیح رنگ میں نہیں نبھا رہی ہیں۔ بس بعض عورتیں ایسی ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فکر کی بات یہ ہے، بس عورتیں اپنے آپ کو دیکھیں اور دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ میں بڑی طاقتیں ہیں، وہ ان کے مردوں کی بھی اصلاح کر دے گا اور اس دنیا میں بھی وہ جنت کو دیکھنے والی بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ حمد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی نعمتوں کی شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہتر حالات اور مالی بہتری مہیا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جب حقیقی حمد کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو یہ خیال دل میں مضبوط ہوگا کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور میرے حالات کی بہتری اگر ہو سکتی ہے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے سے ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ اور اگر کبھی مشکلات اور تنگیوں کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کی حمد میں تب بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد میں کمی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے اور ناشکری خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے۔ بس ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کی حمد کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ بعض نوجوان لڑکیوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے دعا بھی کی کسی کام کے حصول کے لیے، محنت بھی کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی، لیکن ہماری منشا کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق ہمیں نتیجہ نہیں ملا، اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ سے دور جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ لڑکوں میں بھی بہت بڑا مرض ہے۔ اگر یہ دماغ میں ہو کہ صرف اس دنیا پر ہی ہم نے نظر نہیں رکھنی، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، جیسا کہ ابھی نظم میں بھی آپ نے سنی بڑی تفصیل، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑے وسیع ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف ہمیشہ توجہ رہے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار پھر بنا رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ بس ہر حالت میں حمد اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ایک مومن مرد اور عورت کا خاصہ ہونی چاہیے۔ بس ہمیشہ ہر مومن کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہیں، نہ کہ میری کسی خوبی کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی عارضی مشکل بھی پڑتی ہے تو پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، اور نہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی اس قسم کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ اور ہر حال میں ایک مومن کو صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر فضل بھی فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بشارت بھی دی ہے، یہ خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ تمہیں بشارت ہو اگر تم مستقل مزاجی سے قائم رہو گے۔ پھر ایک خصوصیت یہاں مومن کی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں،
آپ میں سے اکثر جو یہاں آئی ہیں یا مرد ہیں جو یہاں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کے ملک میں ان پر حالات تنگ کیے گئے اور ہجرت کرنی پڑی اور ان ممالک میں پناہ لینی پڑی. بس اس لحاظ سے آپ کے سفر بھی خدا کی راہ میں سفر ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہیں یا دین کی وجہ سے زندگیوں کو بچانے کے لیے سفر کیے ہیں اپنے. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ سکیں کہ ہم ان ملکوں میں آئے ہیں اور اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے ہماری ہجرت ہے. بس جب ہجرت اس نام پر کی ہے کہ ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہو اور ہم خدا تعالیٰ کا حق ادا کر سکیں تو پھر خدا تعالیٰ کی باتوں کو ماننا بھی ضروری ہے. اور یہاں آ کر جو مالی بہتری اور اکثر و کشادگی پیدا ہوئی ہے، وسعت پیدا ہوئی ہے، وہ مزید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے بنیں. بس اگر آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور حقیقت پر بنیاد رکھیں تو اکثریت اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ کے سونے کے کڑے اور زیور اور بندے اور لاکٹ اور گھر اور اچھے کپڑے اور کاریں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے اور اپنے دین کو بچانے کی وجہ سے. یہاں اکثر کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے تو شاید اکثریت کو اس طرح پڑھنے کا موقع نہ ملتا، اور خاص طور پر لڑکیوں کو تو بالکل موقع نہ ملتا اس وسیع طور پر جو ان کا انتظام یہاں ہے پڑھنے کے. اور آج بہت ساری لڑکیوں نے میڈل لیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بس نوجوانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے والدین جو دین کی وجہ سے ہجرت کر کے ان ملکوں میں آئے ہیں، یہ ان پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ اپنے خدا کی عبادت اور اس کی حمد اور اس سے تعلق میں مضبوط تر ہوں، نہ کہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے، مختلف برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول جائیں، یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر آزادی کی طرف چلی جائیں. بس یہاں آنے والوں اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس کے آگے جھکتے چلا جانا چاہیے جس نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دینے کے وعدے کیے ہیں. باوجود آپ کی بہت سی کمزوریوں کے انہیں وعدوں کو پورا بھی کیا ہے. پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں حکومت پر بوجھ ہیں، اس کے باوجود آپ کو حکومت برداشت کر رہی ہے، اس لیے کہ آپ دین کی خاطر ہجرت کر کے آئے ہیں. بس سوچیں اور غور کریں کہ کیا ان تمام انعامات پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہاں چند سال رہ کر بھول جاتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جماعت کے حالات خراب نہ ہوتے تو یہاں کی حکومتیں آپ کو ایک منٹ بھی یہاں ٹکنے نہ دیتی. اب بھی بعض سرکاری حکام یا جج جو مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں یا ان پر مسلمانوں کے غلط تاثر قائم ہو گیا ہے، بعض مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے غلط تاثر بھی ہوا ہے تو مسلمانوں کی غلطی ہے، اس عمل کی وجہ سے غلط تاثر قائم ہوا ہے، اسائلم کیسز منظور نہیں کرتے. اور پھر اکثریت جب اپیل میں جاتی ہے اور اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو وہاں قانون ہے ہمارے خلاف حالات بتاتی ہے تو متعلقہ محکمے یہاں رہنے کی منظوری دے دیتے ہیں. یورپ کے بہت سارے ملکوں میں، جرمنی میں بھی ہو رہا ہے. بس انسان کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے اور کبھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. جہاں یہاں کی حکومتوں کا شکر گزار ہوں وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شکر گزاری اس طرح ہونی چاہیے کہ حکومت سے غلط بیانی کر کے امداد لینے سے ہمیشہ بچیں.
اور کوئی کام تلاش کریں یہاں آ کے، بجائے مدد لینے کے کام تلاش کر کے حکومتوں پر بوجھ بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صدقے کھانے کے بجائے دینے والا ہاتھ بنیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہاں یہ بھی فرض ہے سب آنے والوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں کہ اس نے یہاں آ کر رہنے کے سامان پیدا فرمائے اور مالی کشائش عطا فرمائی۔ بعض لڑکے اور لڑکیاں یہاں شادی کر کے آتے ہیں اور پھر چند دن بعد طلاق اور خلا کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض تو آتے ہی اس لیے نیت سے ہیں، لگ ہی رہا ہوتا ہے شروع سے ہی کہ یہاں ویزا لگ جائے گا پھر جو مرضی یہ کریں گے۔ ان کے سفر خدا تعالیٰ کی راہ میں نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی راہ میں سفر کے نام پر یہ دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کے بجائے اس کی ناراضگی کا مورد بنیں گے۔ اس دنیا میں شاید چند سال اس دھوکے کی وجہ سے اچھے گزر جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی پکڑ میں ہم آ سکتے ہیں۔ بعض کہہ دیں گے کہ ہماری نیت یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ دلوں کا حال، لیکن خدا تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر نیت نیک نہیں تھی تو ضرور وہ پکڑ سکتا ہے اور پھر بشارت نہیں دیتا ایسوں۔ بس ایسے مردوں اور عورتوں کو بھی اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے والا بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے والا بننا ہے تو اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد کے اندر بھی یہ احساس پیدا کریں کہ ہمارے سفر دین کی وجہ سے ہیں، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جماعت سے پہلے سے بڑھ کر اپنے آپ کو جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہلے سے بڑھ کر عمل کریں اور کبھی بے وفائی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث آپ کی نسلیں بھی بنتی چلی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن خوشخبریاں پانے والے ہیں، وہ رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ عبادت کے ذکر میں اس بارے میں کچھ وضاحت آ گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ رکوع اور سجود کی طرف مومن کی توجہ دلاتا ہے، یعنی عبادتیں ایسی ہوں جو صرف ظاہری اظہار نہ ہوں، بلکہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کرنے والے ہوں۔ یہ حقیقی رکوع و سجود ہیں، اس کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت وہ ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ بس ایسے سجدے ہوں ظاہری طور پر بھی نمازوں میں جو دنیا سے کٹ کر سجدے ہوں، اور خالص طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے سجدے ہیں۔ بس ایسے رکوع اور سجدے ہم میں سے ہر ایک کو کرنے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اگر ہمارے مرد اور ہماری عورتیں اس بات کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں تو ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائیں، اور ہم معاشرے میں بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا کر اسلام کے خلاف تحفظات کو دور کرنے والے ہوں۔ بس ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مرد یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کی تلقین کرے اور برائیوں سے روکے، بلکہ مردوں کی بہت بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ اور آج میں عورتوں میں خطاب کرتے ہوئے مردوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک وہ عورتوں کی مدد نہیں کریں گے اور اپنے عملی نمونے نہیں دکھائیں گے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے روکنے کے، آپ کی نئی نسل کی روکنے کی آپ کی نئی نسل کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کی نسلیں برائیوں سے رکیں گی اور نیکیوں کا عمل بجا لانے والی ہوں گی اگر مردوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا۔ عورتیں گھروں میں
یہ نمونے قائم کریں، اور مرد گھر اور باہر ہر جگہ، دونوں جگہ یہ نمونے قائم کریں، اور دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے دین کو مقدم کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ وہ نسل پروان چڑھائیں گے جو اس آزاد دنیا میں رہنے کے باوجود دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہوگی، صرف عہدوں میں نعرے لگانے والے نہیں ہوگی۔ نئی نسل میں نیکی اور برائی کا اسلامی تصور کم ہو رہا ہے یہاں کے ماحول کی وجہ سے۔ اس ماحول کے بد اثرات سے اگر اپنی نئی نسلوں کو بچانا ہے تو پھر دونوں کو مل کر ایک مشترکہ کوشش کرنی ہوگی جو نیکیوں کے پھیلانے کے لیے ہو اور برائیوں سے روکنے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام دیے ہیں، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، ان کو تلاش کریں، اور ان کو تلاش کر کے اس پر پھر عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہر گھر اس سوچ کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ دنیا کے بد اثرات سے ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، تبھی ہم نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں، تبھی ہم اپنی اولادوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف دنیا والے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا توڑ کریں۔ اسکولوں میں بچوں کو آزادی کے نام پر غلط قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کا توڑ اور رد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مائیں پہلے خود اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق نیکی اور بدی کا علم حاصل کریں، اور پھر بچوں کو ان برائیوں کے بارے میں بتائیں۔ اسی طرح یہ باپوں کا بھی کام ہے، معاشرے کی برائیوں کے بارے میں کھل کر اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں اب شرمانے کی ضرورت کوئی نہیں اگر نسلوں کو سنبھالنا ہے، ورنہ یہ نسلیں دین سے دور چلی جائیں گی۔ جس دین کو بچانے کے لیے آپ نے ہجرت کی تھی، وہ دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ بس بڑے خوف اور فکر کا مقام ہے۔ یہاں رہنے والے ہر احمدی کے لیے نیکی کی تلقین نسلوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے کریں، انہیں بتائیں کہ بعض ایسی باتیں جو قانوناً یہاں جائز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بری ہیں، اور ایک مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ملک و قوم کی خدمت کا یہ تقاضا ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہر احمدی کو ہونا چاہیے۔ خدمت انسانیت کے لیے ہر احمدی کو صف اول میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہر شخص کو بچانے کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تبلیغی میدان میں آگے بڑھیں، اور یہی ملک و قوم کی حقیقی خدمت ہے جو ایک احمدی کر سکتا ہے، نہ کہ انسانوں کے بنائے ہوئے آزادی کے نام پر فحاشی پھیلانے والے قوانین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حدود ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرتا ہے، وہی حقیقت میں انسانیت کی قدریں قائم کرنے کے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی ضمانت ہے۔ بس ایک احمدی ماں جو آج بچوں کی ماں ہے یا مستقبل میں بچوں کی ماں بننے والی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنی گود سے ہی اللہ تعالیٰ کی حدود کا اگلی نسلوں میں ادراک پیدا کریں، انہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور احمدی باپوں کا کام ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، ورنہ آپ سب کے عہد کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے
جھوٹ اور زبانی دعوے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان عہدوں کے پورا نہ کرنے کے بارے میں پھر ضرور پوچھے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہم نے عہد بیعت کیا ہے، اسے پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے، تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خبردار، تم غیر قوموں کو دیکھ کر ان کی ریس مت کرو کہ انہوں نے دنیا کے منصوبوں میں بہت ترقی کر لی ہے، آؤ ہم بھی انہی قدم پر چلیں۔ یہ نہ سوچو، سنو اور سمجھو کہ وہ اس خدا سے سخت بیگانہ اور غافل ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ تو خدا سے غافل ہو چکے ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جس کی خاطر تم نے مسیح موعود کو مانا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ فرمایا میں تمہیں دنیا کے کسب اور حرفت سے نہیں روکتا۔ جو کام اور حرفت وغیرہ ہیں، کام ہے، نوکری ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، صنعت ہے، اس سے آپ نے فرمایا میں نہیں روکتا، مگر تم ان لوگوں کے پیرو مت بنو جنہوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے۔ چاہیے کہ تمہارے ہر ایک کام میں، خواہ دنیا کا کام ہو خواہ دین کا، خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ جاری رہے، لیکن نہ صرف خشک ہونٹوں سے، یہ نہیں کہ منہ سے زبانی کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، بلکہ چاہیے کہ تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہو کہ ہر ایک برکت آسمان سے اترتی ہے۔ تم راست باز اس وقت بنو گے جب کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر ایک کام کے وقت، ہر ایک مشکل کے وقت، قبل اس کے کہ جو تم کوئی تدبیر کرو، اپنا دروازہ بند کرو اور خدا کے آستانے پر گرو۔ اپنی تدبیریں جو دنیاوی تدبیریں ہیں ان کے لیے پلاننگ کرو، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو، سجدے کرو، رکوع کرو، نمازیں پڑھو اور دعائیں کرو کہ ہمیں یہ مشکل پیش ہے، اپنے فضل سے مشکل کشائی فرما، تب روح القدس تمہاری مدد کرے گی اور غیب سے کوئی راہ تمہارے لیے کھولی جائے گی۔ اپنی جانوں پر رحم کرو، اور جو لوگ خدا سے بکلی علاقہ توڑ چکے ہیں اور ہمتاً اسباب پر گر گئے ہیں، یہاں تک کہ طاقت مانگنے کے لیے منہ سے انشاءاللہ بھی نہیں نکالتے، ان کے پیرو مت بن جاؤ۔ خدا تمہاری آنکھیں کھولے تا تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا خدا تمہاری تدابیر کا شتیر ہے۔ اگر شتیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں؟ جو تمہاری تدبیریں ہیں، تمہاری کوششیں ہیں، ان کو وہ اگر کامیاب ہو سکتی ہیں یا کھڑی رہ سکتی ہیں یا تمہیں بچا سکتی ہیں تو صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے آگے جھکو، وہی شتیر ہے، ایک بیم ہے۔ اگر بیم گھر کا گر جاتا ہے تو کمرہ بھی نیچے جا پڑتا ہے، گھر بھی نیچے آ پڑتا ہے۔ فرمایا کہ اگر شتیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یک دفعہ گریں گی، اور احتمال ہے کہ ان سے کئی خون بھی ہو جائیں۔ اسی طرح تمہاری تدابیر بغیر خدا کی مدد کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اس سے مدد نہیں مانگو گے اور اس سے طاقت مانگنا اپنا اصول نہیں ٹھہراؤ گے تو تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آخر بڑی حسرت سے مرو گے۔ یہ مت خیال کرو کہ پھر دوسری قومیں کیوں کر کامیاب ہو رہی ہیں، یہ آزاد قومیں جو ہیں ملکوں کی ترقی یافتہ نام نہاد غیر مذہب لوگ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اس خدا کو جانتی بھی نہیں جو تمہارا کامل اور قادر خدا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے امتحان میں ڈالی گئی ہیں۔ خدا کا امتحان کبھی اس رنگ میں ہوتا ہے کہ جو شخص اسے چھوڑتا ہے اور دنیا کی مستیوں اور لذتوں سے دل لگاتا ہے اور دنیا کی دولتوں کا خواہش مند ہوتا ہے تو دنیا کے دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں، اور دین کی روح سے وہ میرا مفلس اور ننگا ہوتا ہے، اور آخر دنیا کے خیالات میں ہی مرتا اور ابدی جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اور کبھی اس رنگ میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ دنیا سے بھی نامراد رکھا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس دنیا کی لغویات اور بیہودگیوں سے بچنے والے ہوں اور اپنے نسلوں کو بچانے والے ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ Assalamu alaikum ya Halifa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illallah Muhammadur Rasulullah Rasulullah Muhammadur Rasulullah وقد اقتفى فعول النهى وبصدقهم ودعوا تذكر معهد الأوطان وإما wir sind wir zusammen wherever we are together. denn es gibt keinen anderen Gott als Allah, because there is no other God, No other God but Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Subhanaka, 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 Allahumma, subhanaka, subhanaka, Allahumma, Allahumma, Oya kokro, Allahumma Chineke, Allahumma Chineke, Allahumma Chineke, Oya kokro, Allahumma. मुस्तफ़ा पे तेरा बेहद हो सलाम और रहमत, उससे ये नूर लिया बारे खुदाया हमने, तेरे मुँह की कसम मेरे
خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے. Dein Name ist Paradies. Dein Name ist Bernsteinlicht. Der Teufel dich verließ. Du gingst in die Irre nicht. Ja, du bist der Gepriesene, du bist der Preisende für die Weltenbarmherzigkeit. Ja, du bist der Gepriesene, der Preisende, der zum großen Ziel weisende, der zum großen Ziel weisende. खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. खिलाफत की मोहब्बत में दिलों को यूं फना रखना. कोई मसलक अगर रखना तो तस्लीमो रजा रखना. समेना और अताना में छुपी रूहे खिलाफत है. ये नुक्ता भूल मत जाना, इसे दिल में बसा रखना. ये लाले बेबहा है, गौहरे नायाब है प्यारो. खिलाफत की हिफाजत अपनी जानों से सिवा रखना. तुम्हारी राह में हायल न हो कमजोरियां अपनी. सो इस्तग़फ़ार से दिन रात होठों को सजा रखना. Kadiyan'dan o sesi işitip biat ettik. Kadiyan'dan o sesi işitip biat ettik. Canımıza can geldi. Sevgiliyi sevmeye ağlayarak secdeye dizler üzerinde selamını getirdik. Dizler üzerinde selamını getirdik. বিয়াস নদীর তীরে কেলো দেখো ফিরে, যার আসার কথা ছিল সেই তো এলো. সে তো আর কেহ নয় মাহদি খোদার. সে তো আর কেহ নয় মাহদি খোদার. কোটি কোটি মন যার পরশ পেল বিয়াস নদীর তীরে. मिल गया एक मरकज नया साथियों, वक्त है अब ये वक्त दुआ साथियों. सजदाए शुक्र लाओ बजा साथियों. वो जो वैसे मकाना का इल्हाम है, पूरा इत्शान से फिर हुआ साथियों. आज इस्लाम को फिर बफज़ले खुदा मिल गया एक मरकज नया साथियों. इसमें मस्जिद मुबारक बनी है नई, जिससे फूटेगा नूरे हुदा साथियों. अहद खामिस है तारीख साज अहद, ये नविश्तों में भी है लिखा साथियों. कलमाए तौहीद की ताने उड़ाती जाएंगी. हम हैं नासिरातुल अहमदिया, दीन हक फैलाएंगी. बाग़ अहमद के लिए बनेंगी हम
खुशबू से जमाने भर को हम महकाएंगी प्यारे आका की दुआओं को बना के ढाल हम खुदा के फजल से हर गाम फतहा पाएंगी Kad me pitaš za moje ime, ja se zovem Ahmadi. Allahov sam rob i ummet Muhammadov, kao i bet Ahmadov. Uz to poslušan halifi svom, mera nam pučo, تو میں احمدی ہوں بمهدي ووتي لجنا إما يلا ساكونغر ماليلا لجنا إما يلا نجل سن على بولك سن دولي لجنا إما يلا جابال ما هدي لجنا إما يلا أطفال أكنازرت لنا إما إلا تم لجنا إما ہو تم بعد صبا ہو پہچان تمہاری جو تمہیں دے کے گیا ہے وہ مسلم و محمود جو محبوب تیرا ہے تم گوہر انمول ہو سمجھا کے گیا ہے کردار کی عظمت کو جالوں میں سمو کر رکھنا ہے کسی ٹھیس سے یہ کانچ بچا کر پرچھائی بھی غفلت کی نہ گزرے تمہیں چھو کر تنظیم کی صورت میں ہی منزل کا پتہ ہو تم لجنا ما اللہ ہو تم بعد صبا ہو saat umat menantikan sang imam yang jadi panutan kau datang dengan kecintaan kau hilangkan gundah dan gelisah majulah Ahmadiyah yang sudah berada di seluruh dunia. Mighty one, breath of creation from the angel Gabriel, I get the revelation. Begging them to get free, try to stop the nation. Them never wanted to prevail and conquer the nation. O Sterne, wenn ich euch sehe, dann denke ich an die Sahabis. Zu Allah dem Herrn ich flehe, schenk Licht im Grabe den Sahabis. Sie lebten nur für den Islam und folgten in allem Muhammad. Sie bezeugten Allahs Ilham, So bezeugten sie Hazrat Ahmad. O Sterne, wenn ich euch sehe, dann denke ich an die Sahabis. Zaradite venies me najdobri od narodocite oprateniku Boži najdobarocite Resuli ja vospevat slavata što nije ti apeme to i naš zakam vodič ime tomu je Muhammed to je kako mesečina so svoja ta ubavina to je kralna verite to je kruna na pejgamberite. Luz divina guiado por Dios, cambiaste el mundo con tu amor. Luz divina guiado por Dios, cambiaste el mundo con tu amor. Oh Muhammad Mustafa,
guía nuestro profeta de Allah, oh Muhammad Mustafa, ser amado profeta sin igual, luz divina guiado por Dios, cambiaste el mundo con tu amor. Luz divina guiado por Dios, cambiaste el mundo con tu amor. सदा सलामत रवे खिलाफत खिलाफत नाल बहारा खिलाफत नाल बकाए साड़ी खिलाफत तो वारी जावां आका दा ऐसा कहना मनना हुक्म मौला दे सुनावे साडा प्यारा सोना मुर्शद लमिया उमरा पावे खिलाफत से ही बरकते हैं ये सारी खिलाफत से ही बरकते हैं ये सारी खुदा की मोहब्बत नबी की इताअत मुबारक हो तुमको खिलाफत की बैत ये दिल का सुकून और ईमान की दौलत मसीहा की तुम ही जमात हो प्यारी नवाए मसीहा उठी कादिया से सितारों को छूने लगी अब जहां से ये जलसे ये लंगर ये मोहब्बत और शफ़क़त ये आना तुम्हारा ये चाहत हमारी ये आना तुम्हारा ये चाहत हमारी खिलाफत से ही बरकतें हैं ये सारी अहमदियत कहो जिंदाबाद आज तुम कल जमाना कहेगा अहमदियत कहो जिंदाबाद आज तुम कल जमाना कहेगा आज तुम कल जमाना कहेगा ला इलाहा Smafo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mansa mansoto na manke alati Muhammad malaki lalati La
گام پر فریب